اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج مارچ 1975 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی آیت 65 سے ہو رہا ہے. 16/6 بات شروع ہوئی تھی تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں آیت 53 سے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ پورا درس اس آیت کے 4 الفاظ میں محصور ہو کر رکھ گیا تھا. بڑی بنیادی چیز، یعنی قرآن کا معاشی نظام جس بنیاد پر استوار ہے وہ بنیاد ان 4 لفظوں کے اندر کھڑی ہوئی. اور یہ سورہ النحل وہ تصریف آیات جو قرآن کہتا ہے اس انداز سے ادھر ادھر سے پھر پھرا کے اسی نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے. یہاں پھر بات اسی کی اگلی تفصیل یا تشریح میں سامنے آتی ہے تو اسے دوہرا دوں. وہ جو 4 لفظ تھے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ ہے نقطہ ناصبہ آپ کے آگے معاشی نظام کا کہ زندگی کی جتنی سہولتیں، آسائشیں، سامان پرورش، تربیت، نشو و نما، ہر چیز اس لفظ نون عین میم کے مادے میں آ جاتی ہے. بلکہ اس میں تو یہ سہولتیں اور آسائشیں ہی نہیں بلکہ بلندیاں اور مناظر بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر جس ساز و سامان سے حاصل ہوتی ہیں وہ تمہاری اپنی نہیں ہے، نہ تمہاری زرخرید ہے، نہ کہیں سے تم نے جا کے لی ہے، نہ اپنی پیدا کردہ ہے. یہ ساری خدا کی طرف سے دی ہوئی ہے. وہ باہر کی دنیا میں سامان رزق کے اسباب اور ذرائع اور وسائل ہوں، یا انسان کی اپنے اندر وہ صلاحیتیں اور استعداد ہو کہ جن سے وہ اس رزق کو حاصل کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے اپنے اندر کی صلاحیتیں اور باہر رزق کے ذرائع اور اسباب بنیادی طور پر یہ سب خدا کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، بلا مزد و معاوضہ دیے ہوئے. لہذا تم ان میں سے کسی شے کے مالک نہیں ہو سکتے کہ یہ تمہاری ہے نہیں. بنیاد ہے یہ ایک ہی چیز ہے جو انسان اپنی طرف سے اس میں صرف کرتا ہے، وہ ہے اس کی محنت. اس کا لے لو کہ ایسا نہیں انسان ہے الا ما سعی، وہ تو ہے ٹھیک تمہارا. اور یہ باقی جتنا کچھ ہے یہ تمہارا ہے نہیں. کامل اللہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ساری بنیاد کا ہے قرآن کے معاشی نظام. اس پر اگر ایمان ہے تو پھر یہ نظام قائم ہو سکتا ہے. یہ چیز اگر نہیں ہے، اسے اپنا ذاتی سمجھ لیا ہے، پرائیویٹ پراپرٹی اس کو تسلیم کر دیا گیا ہے. یہ ہے نظام سرمایہ داری کی بنیاد. وہ جو اس کے الرغم بالمقابل اس نے قانون کی بات کہی وہ بھی 4 لفظ ہے جو اس نے یہ کہا تھا کہ خالہ انما اوتی تو اعلیٰ علم ہندی علم ہندی. یہ میری ہنر مندیوں کا نتیجہ ہے جو کچھ میں نے یہ حاصل کر رکھا ہے. یہ ہے جی 2 بنیادیں ہیں اس میں، لمبی چوڑی بات ہی کچھ نہیں ہے اس میں. انہی بنیادوں پہ 2 مختلف متضاد عمارتیں استوار ہوتی ہیں. ایک عالمگیر نظام ربوبیت کی، دوسری عمارت کو یکسر تقریب کی اور فساد کی، ناہمواریوں کی. تو یہ جو چیز ہے کامل اللہ، بس اس کی تشریح یہ کیے چلا جاتا ہے مختلف آیات کے اندر جو اس صورت میں آپ کے سامنے آئیں گی. جہاں تک ذرائع پیداوار کا تعلق ہے وہ کہتا ہے ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں
انہیں تم خود پیدا کر سکتے ہو کسی طرح سے؟ اس دور کی بات ہی نہیں کہ جب ابھی پیدا کرنے کے ذرائع لوگوں نے نہ ایجاد کیے تھے، نہ ان کا انکشاف ہوا تھا. بڑی سادہ سی زندگی تھی. آج 20ویں صدی کے اندر بھی جب آج کی سائنس اور اس کے اکتشافات اتنے آگے جا پہنچے ہیں، آج بھی یہ حقیقت ہے کہ دیکھو تو صحیح. سنیے کیا بات، یعنی کہنے کو تو یوں نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے کھیتی باڑی کے چند مسائل ہیں جنہیں بیان کر دیا ہے قرآن. یہ یوں کھیتی باڑی کے چند مسائل نہیں ہے، وہ اپنی وہ جو بنیاد ہے اس کی وجہ من اللہ، یہ اس کی تشریح دیے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ کرو تردید کون کر سکتا ہے اس کی. واللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے بارش ہوتی ہے. یہ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے کہا گیا ہے، یہ ساری پیداوار ہے، اس کا راج اس میں. آپ کہیں گے نہیں سب دریاؤں سے بھی تو پانی آتا ہے، کنویں سے بھی تو پانی ہم کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ جو اس کا نظام ہے آب پاشی کا، اگر سمندر سے یہ عمل کشید جو ہے سورج کی کرنوں کے ذریعے سے جو اوپر اٹھتا ہے، سارے فالس اور سارے جتنی چیزیں جس سے جو ایک چھینٹا کہیں کسی زندہ چیز کے اوپر پڑ گیا سمندر کا پانی، سمندر کے پانی کا جھلس کے رہ جاتی ہے. ایک گھونٹ پی نہیں سکتا انسان. وہ پانی ہے آپ کے ہاں اس زمین پہ، اگر وہ حال ہی رہنے دیا جائے، نہ پینے کو آپ کو ملے، کھیتی باڑی تو بہت دور کی چیز ہے. یہ نظام آب رسانی کہ وہاں سے عمل کشید کے ذریعے سے تفسیر بھی نہیں ہے. اس کشید کے ذریعے سے یہ صاف مصفا پانی، تمام چیزیں جو ہلاکت انگیز ہیں وہ ساری وہاں رہنے دی جاتی ہیں اور یہاں سے کھینچ کے لیے جاتے ہیں. اور یہ ہے وہ آپ کے یہاں کے ریزروائر جن سے پھر سارا نظام جاری ہے. ہاں وہ بارش کے ذریعے سے فوری طور پہ آ جائے، یا وہ فالتو جو اس کا فاضلہ علی الاصل ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف کی شکل کے اندر منجمد ہو کے جمع ہو جائے، پھر وہ گرمیوں میں پگھلتا ہوا آپ کے دریاؤں میں اور نہروں میں آتا چلا جائے. ہاں وہ پھر زمین کے اوپر برف کے زمین کے اندر جذب ہو کے کنویں کی چاہ میں جا پہنچے. کہیں بھی ہو، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ سمندر کا پانی جس کا ایک گھونٹ بھی جو ہے وہ ہلاکت ہے ہر شاید زندہ کے لیے، وہ سارا بنیاد ہے آپ کے ہاں کی زندگی کے وسائل. انزل من السماء ماء، یوں ہی نہیں بات کہتے آگے چلا گیا قرآن. عجیب چیز ہے یہ. اس آب رسانی کا آج تک بدل ہی نہیں معلوم ہوتا. بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمندروں کے کنارے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ کشید کا جو عمل ہے اس کے ذریعے سے پانی کو اس طرح بھاپ بنا کے صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک پاؤنڈ پانی حاصل کرنے میں صرفہ کتنا آتا ہے ان کا؟ کچی کیبل ہی نہیں ہے. اور یہ بغیر تمہاری کسی قسم کی کاریگری کے یہ سب کچھ اب خود ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسا کہیے کہ یہ بنیاد جو ہے آپ کے ہاں زمین سے یہ سب رزق حاصل ہونے کی اور تمہاری زندگی کے لیے جو پانی کی ہے، وجعلنا من الماء کل شیء ہے جن قرآن کہتا ہے. تو زندگی کا مدار پانی پہ ہے، لیکن وہ پانی جو صاف اور مصفف کیا ہوا ہے، تشکیل کیا گیا ہے پانی، اس سے ہے، سمندر کے پانی کے طرف سے نہیں ہے. اس لیے سمندر کے پانی کا ذکر نہیں کیا گیا. انزل من السماء ماء، اور یہ ہے وہ ماء جس سے احیا بہ الارض بعد موتها، زمین مردہ میں جو زندگی پیدا ہوتی ہے اثر نو، وہ اس پانی کے ذریعے سے ہوتی ہے. یہ پانی وہاں نہیں رہتا تو وہی زمین مردہ ہوتی ہے جسے بنجر کہتے ہیں، آپ چور کہہ دیتے ہیں. اس سے اسے زندگی ملتی ہے. تو کہتا بتا تو صحیح اس میں کون سی چیز تمہاری پیدا کرنا ہے؟ پھر اس زمین سے پہلی چیز انا فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، وہ یعنی بات جو تھی اس میں کون سی ایسی غور و فکر کی چیز ہے جو کہا کہ آسمان سے بارش برستی ہے، اس سے زمین سے روزی پھولتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، اور ایک دہقان بھی جانتا ہے اس کو. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس میں ان کے لیے کہ جو ان باتوں کو گوش و ہوش سے سنتے ہیں حقیقت تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانی ہے. یہ کون سی یہ نشانی ہے جو کہا گیا؟ وہی چیز جو کہا تھا فمن اللہ،
کہ جتنا سامان نشو و نما ہے بنیادی طور پہ وہ خدا کی طرف سے خدا کا ہے، خدا کی ملکیت۔ یہ ہے وہ چیز جو کہا گیا کہ جس میں بھی غور و فکر کرنے والے وہ جو ذرا غور سے سوچ کے سنتے ہیں ان باتوں کو، ان کے لیے کس میں بھی حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانیاں ہوتا ہے۔ وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اور زمین سے ذرا آگے آئیے، یہ مویشی تمہارے ہاں کے دودھ دینے والے جو جانور ہیں وہ انعام کراتے ہیں، ان مویشیوں کو تم دیکھو، اس میں بھی کیا لفظ استعمال کر جاتا ہے یہ عبرت ہے۔ اردو میں تو ہمارے ہاں یہ عبرت، نصیحت، معزت کچھ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ استعمال ہوتے ہیں کسی ایک مقام پہ آدمی کھڑا ہو، وہ ذریعہ جس سے کسی منزل تک پہنچ جائے انسان، وہ ہوتی ہے جسے عبرت کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ذرا یہ پل کہلاتا ہے، یہ عبور کر دینا جسے لفظ ہے نا، یہ وہ ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، اگر وہ درمیان میں عبرت نہ ہو جس کا نام پل ہے، اس کنارے پہ آپ کھڑے ہیں دوسرے کنارے پر پہنچ نہیں سکتے، مقصود بھی ذات نہیں ہوتا یہ پل، کسی دوسرے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وہ عبرت۔ اس نے کہا مواشی جو ہے مقصود بھی ذات نہیں ہے، جو کچھ اس کے اندر بھی نظام ہے ہمارا، وہ بھی کسی حقیقت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس پل کے ذریعے سے پار جائے، وہاں جا کے وہ حقیقت آ جائے جو تمہارے سامنے، جس میں ہم نے اپنا معاشی نظام کہا۔ کیا کہا امن اللہ، بات وہ کہی ہے نا ہم نے، اس بات تک پہنچنے کے لیے یہ تمہارے سامنے جو معاشی چل رہے ہیں یہ بھی ایک پل ہے حقیقت میں، مقصود بھی بات نہیں ہے، جہاں تک بات وہاں تک پہنچے گے، خیال فکر تمہارا۔ کہا ذرا غور تو کیجیے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ کہتا یہ دودھ بچے کے پیدا ہونے کے بعد پہلی زندگی کا سب سے پہلا سہارا، انسانی بچہ ہی نہیں تمام حیوانات، ان سب کی زندگی کا سہارا دودھ۔ تمہارے لیے بھی غذا کا سامان دودھ، بہترین غذا دنیا کی۔ کہا ذرا فرمائیے تو صحیح، کوئی ہے آپ کے ہیں کہ ایسی ایجاد کردہ مشین کہ جس سے آپ یہ دودھ بنا لیں، یعنی دودھ سے دودھ بنانے والی بات کی مشین نہیں ہے، وہ گلاسوں وغیرہ میں بنا رکھی ہے، یا وہ راستے میں گڑی ہوئی مشینریاں جو ہمارے گوالوں کے قبضے میں ہوتی ہیں۔ خالص دودھ جو ہے ایک قطرہ دودھ کا نہیں بنا سکتے، آج تک اس کا سبسٹیوٹ نہیں بن سکا۔ اور کہتا ہے ذرا غور تو کیجیے بنتا کہاں ہے؟ یہ غذا لوگوں میں پہنچ کے جس شکل میں تبدیل ہوتی ہے، اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے جو کھایا پیا ہے، یہ بھی پیسے کے لیے ہوگا دیکھو۔ اس غذا کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک تو خون بن جاتا ہے، کہا ذرا دیکھو تو صحیح اس خون کو چاہتا ہے جی پینے کو، اس کے دوسرا اس کا غذا بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہی میں سے آپ دیکھے تو صحیح، انہی میں سے ایک وہ سال ہے جسے تم دودھ کہتے ہو، وہ ان میں سے اندر ہی اندر کسی طرح سے تبدیل ہو کے بن جاتا ہے۔ کیا مشینری اندر سے کی ہوئی ہے، تمہاری یاد کرنا ہے یہ مشینری، تم تو سمجھ بھی نہیں سکے آج تک کہ یہ بنتا کس طرح سے ہے۔ یہ ساری اناٹمی جو ہے تشریح الابدان ہمارا، جس میں انسانی کی چیز پھاڑ کے ایک ایک چیز انہوں نے دیکھی۔ یہ مرد کا جسم، عورت کا جسم، اناٹمی کے ذریعے سے تو اندر دیکھیے کہ تھوڑے سے گلینڈ ہوتے ہیں جن کا کچھ اختلاف، وہی غذا جو ہے اسی سے یہ دونوں چیزیں مرد میں بھی بنتی ہیں، مردوں میں بھی بنتی ہیں، وہی خون اور وہی اس کے ریزا وغیرہ سجدہ جسے آپ کہیں گے، وہی چیز عورت کے جسم میں بھی بنتی ہے۔ اس کے اندر وہ دودھ نہیں پیدا ہوتا، وہاں وہ سارا کا سارا دودھ پیدا ہو جاتا ہے۔
یہ ایڈیشنل مشینری جو ہے اندر یہ کہیں نظر نہیں آتی. یہ چینج کس طرح سے ہوتا ہے، یعنی ہوتا تو وہاں پودا نہیں سکتے، یہ ٹھیک بات ہے. یہ اندر کرے کتنے سیکنڈ کی ہوئی ہے. ان چیزوں سے اس قسم کی چیز کا پیدا ہو جانا جس کے اوپر پہلا تو وہ پانی کا ہے، ہر زندہ شے کا مداد پانی کے گھوم. اگلی چیز نشو و نما کی آ گئی زندگی کے بعد. نشو و نما میں بنیادی طور پر یہ دودھ ہے، تو کہا دیکھو تو کوئی یہ دودھ کیسے بنتا ہے تمہارا بنایا ہوا یہ دودھ. بنا میں جو معاوضہ ملتا ہے، یہ اس کا معاوضہ، اس کی قیمت جو ہے وہ تو آگے چل کے ہمارے نظام کے یہاں آتی ہے نا. ہمارا جو نظام اس کے نظام کے تابع تو مفت ملتی ہے. وہی روٹی کھا کے زندہ رہنا ہوتا ہے، وہ تو زندہ رہنے کے لیے کھایا پیا جاتا ہے نا. اسی میں سے جو دودھ بن جاتا ہے وہی چارہ جو گاجوں کو دیتے ہو، وہی چارہ گائے کو تم دیتے ہو، اس میں سے اتنا دودھ تمہیں ساتھ مل جاتا ہے. یہ نعمت منزلہ ہے یا نہیں تمہارے؟ دودھ ملتا ہے خالصاً. خالص ہوتا ہے ان چیزوں میں سے کوئی چیز کو پھینک کے باہر نکال دی جائے. تو بہت یہ نہیں ہے کہ باہر سے ہم ڈھول دیتے ہیں. یہ گوالے کا دودھ تو نہیں کہ باہر سے ڈھولا جاتا ہے اور وہ پھر دوسرے کا من بنتا ہے. خالص اسی میں سے یہ نکالا ہوا دودھ. سارے دودھ ذرا اتنی سی چیز دیکھیے کہ ہوتا یہ دودھ ایسے کا ایسا ہی، اور ہوتا یہ سرخ رنگ کا یا ہوتا یہ سیاہ رنگ کا. کتنی گھنا تھی اس سے. سوال نسل و نواز دیا جا رہا ہے اور اس میں وقت کی تفصیل بھی ساتھ اس میں ہے. اور اب تو ہمیں مجسر نہیں آتا ہے، دودھ بڑا لذیذ ہوتا ہے. اور اگر میں کہوں کہ خالص دودھ کی خوشبو بھی ہوتی ہے تو آپ کو کیا پسند ہے؟ کیونکہ اس میں سے تو بدبو ہی ہوتی ہے، لذت بھی اس میں نہیں ہوتی. خالص ہے بھی بتاؤ آگے چلیے. زمین ثمرات النخیل والاعناب، تازے یہ درخت پھلدار کھجوروں کے درخت، انگوروں کے درخت، اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے، بیج کے بغیر آج تک کچھ نہیں اگا سکے گی. اور بیج کسی سائنسدان کا پیدا کرنا نہیں ہوتا، پیدا کر ہی نہیں سکتا آج تک کوئی شخص. یہ ٹھیک ہے کہ اس نے ان چیزوں سے نشو و نما دے کے پھل زیادہ حاصل کر لیے، پیداوار زیادہ حاصل کر لی. وہ جو بنیاد ہے فادر پیداوار کی جسے آپ بیج کہتے ہیں، آج تک کوئی سائنسدان بیج ایجاد نہیں کر سکتا تھا. بیج کے بغیر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ کہتے رہے سوچو تو صحیح یہ جو اتنا سا بیج ہے، وہ اتنے سے بیج سے یہ سارا کچھ پیدا کرتا چلا جانا، پیدا کرتے چلے جانا، اس میں تو تمہاری محنت کا دخل تو ہوتا ہے. وہ یہی ہے کہاں تمہاری یہ صحیح تو ہوتی ہے. اس میں تو پانی دیتے ہو، اس میں وہ کھیتی کرنے کے لیے ہم چلاتے ہو، کٹواری کرتے ہو، یہ سارا کچھ یہ جو بنیاد ہے اس کی بیج میں سے جو درخت بنتا ہے، درخت میں جو پھل لگتے ہیں، پھلوں سے تمہیں جو رزق ملتا ہے، یہ مشینری تو تمہاری ایجاد کرنا نہیں، بنا ہی نہیں سکتے تم اس قسم کی مشینری. کوئی مشینری نہیں ایجاد ہوئی جس میں نے عرض کیا ہے کہ بیج کے بغیر کہیں سے پودا یا کوئی درخت اٹھ سکے یا فصل ہو سکے، یا جو کچھ تم بیج میں بوتے ہو اس سے الگ پھل لے لو. اس سے وہ تشریح ہوئی جا رہی ہے کہ جتنی نعمت کی چیزیں ہیں فمن اللہ، یہ چیزیں پھر اس میں سے تمہارا استعمال ہے،
جس میں فرق پیدا ہوتا ہے. یعنی بات تو یہ کر رہا تھا، جاتے جاتے 2 لفظوں میں بات یہ کہہ دیا، نم ہو سب کا خزونہ، نم ہو سکرم یا رزقن حسنا. یہ کھجور اور یہ انگور تم میں سے ہر ایک کے پاس آتے ہیں. اب اس کا استعمال ہے جو فرق کرتے ہیں. کوئی ہے کہ اس سے شراب پھینک لیتا ہے، تشہیر کر لیتا ہے، نشاور چیزیں اس سے بنا دیتا ہے. اب یہ دیکھیے قرآن کا انداز ہے، سیدھی سی بات ہے. دوسرا کہنا چاہیے تھا کہ کھانے پینے کے بھی کام تمہارے آتے ہیں. دوسرے کو کہا، ایک کو کہا سکرن نشا، دوسرے کو کہا رزقن حسنا. سکر رزق حسنا نہیں ہے. کس طرح تمیز کرتے چلا جاتا ہے ان چیزوں میں. بہرحال یہ چیزیں بھی تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں ہے. ان میں چیز آنے کا لآیت قومی جاتے نہیں، حالانکہ اس میں بھی کسی اصل فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ بقامی عالم جانتا ہے اس چیز کو، اسے بیج دے دیجیے، اس میں سے باہر نکل آتا ہے، لے آتے ہیں. کوئی اسے گلاس لگا کے اس میں سے کوئی شراب کسی چیز بتی پیدا کر دیتا ہے، گھاٹے کی تم اس میں ان سے کون سی بات ہے. بقامی جاتے نہیں. ذرا سے فکر سے کام دیجیے، وہ اسی نقطے پہ پہنچایا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سوچے تو صحیح، اس کا نظام ہے جو یہ چیزیں تمہیں دے رہا ہے کوئی کاریگری ایسی تم نے کہ بیج کے لگا یہ چیز پیدا کر لو. سبحان اللہ. چلے آگے چلیے. وہ اوحى ربك الى النحل، یہ ہے وہ جہاں سے سورت کا نام آیا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. اب بات ہے آگے فی شفاء للناس، اور آخر میں وہ یہی بات ہے کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. پھر وہی بات آ گئی. شاید کی مچھلی، اس کا چھٹا، اس میں سے شاید نکلنا، اس میں کسی غیر فکر کی ضرورت ہے؟ یہ سارے جہاز بچانی لگا رہے ہیں، ہم چھتوں سے شاید نکال لیتے ہیں، وہ خود ہی لگا دیتی ہے. آج کہا نہیں، بڑے غیر فکر کی ضرورت ہے اس میں، خاص طور پہ اس کے لیے تو لفظ پہلے آیا ہے. یہی کی ہے خدا نے اس کی طرف. یہ وہی کا لفظ شہد کی مچھلی کے لیے نہیں ہے. وہ اوحى ربك کا لفظ سما بھی آیا ہے، عرض کے لیے بھی ہے جو ان ربا کا اوحى ہے. یہ اشیاء کائنات کے اندر جو چیز جبلی طور پر رکھ دی جاتی ہے، ان کی فطرت میں رکھ دی جاتی ہے، وہ جو انہوں نے علم کسب و ہنر سے حاصل نہیں کیا ہوا ہوتا، ان کے اندر خدا کی طرف سے یہ چیزیں رکھ دی گئی ہوتی. ان چیزوں کو وحی کہا گیا ہے. اشیاء کائنات کی طرف جو چیزیں جبلت جسے آپ کہتے ہیں، یہ جانداروں کے اندر انسٹنکٹ جنہیں کہتے ہیں، یہ ان اشیاء کی فطرت جسے کہتے ہیں. یہ پانی کی فطرت ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی روک نہ ہو تو وہ نشیب کی طرف بہتا ہے، وہ خاص درجے پہ جا کے ویپر بن جاتا ہے، جم جاتا ہے. جو کی فطرت ہے کہ اس میں سے جو پودا پیدا ہوتا ہے اس میں جو لگتے ہیں. بکری کی ایک اپنی فطرت ہے کہ گھاس کھاتی ہے، شیر کی اپنی فطرت. یہ ساری چیزیں جو ہیں آج خود ان کے اندر پیدائش سے ہی جو چیز موجود ہوتی ہے، اسے بھی خدا نے وہی کہہ کر پکارا ہے، خدا کی طرف سے دی ہوئی ہدایت. یہ تمام خیر یہ اشیاء کے اندر اب خود ہوتی ہے، ہر بچے میں پیدائشی طور پر ہوتی ہے. مرغی کے بچہ جو چوہا نکلتا ہے اس کو اپنے طور پہ پیدائش کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے پانی کی طرف نہیں جانا. بچ کے بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے پیدائش کے ساتھ ہی کہ میں نے دوڑ کے پانی کے پاس چلے جانا. ان چیزوں کو بھی قرآن نے وہی قرار دیا ہے. وہ ڈائریکشن زندگی کی
کہ جو خدا کی طرف سے دی جاتی ہے. اب خدا کی طرف سے دی جانے کا جو ذریعہ ہے اس میں ذرا فرق پڑے گا کہ انسانوں کی زندگی میں اور ان میں ڈائریکشن یا ڈائریکٹیو جتنے بھی یہ ہیں یہ سارے خدا کی طرف سے جو دیے جاتے ہیں اسے وحی کہہ کر پکارا گیا. یہ انسانوں کی طرف جب آئے گی وحی اس کے لیے میں الگ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایسی نہیں کہ ہر انسانی بچے کے اندر رکھ دی گئی ہو. وہ ایک خاص مخصوص برگزیدہ ہستی کو دی جاتی تھی وہ وحی اور وہ انسانوں تک پہنچاتا تھا. یہ ہے وہ وحی جو انبیاء کو ملتی جو غیر اجنبی کو خدا کی طرف سے براہ راست نہیں مل سکتی. کسی غیر اجنبی کو کسی نبی کے مخاطب سے ملے دی گئی. یہ جو قرآن میرے سامنے ہے یہ خدا کی طرف سے ادا کردہ وحی ہے. مجھے براہ راست حاصل نہیں یہ ہوئی بکری کے بچے کی طرح یا چوزے کی طرح میرے اندر پیدائش سے یہ چیز نہیں تھی. یہ ایک پیغمبر کی وفاقت سے ملی ہے. ہم کسے کہتے ہیں وہ وہی جو انسانوں کی طرف سے ڈالے. اور پھر میں یہ بھی عرض کر دوں یہی وہ جو مغالطہ دیا جاتا ہے کہ ہاں صاحب وہ غیر نبی کو وہی ملتی ہے. دیکھو نا ان میں موسیٰ کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہی کی حواریوں کی طرف خدا نے کہا وہی کی. چلیے صاحب دو آیتیں کوٹ کر بھی ان کو پتہ ہے کہ ان بیچاروں نے کبھی قرآن کا تو مطالعہ نہیں کیا ہے. وہ حیران ہو جاتا ہے کہ آٹھ لفظ وہی تو ہے گا. عربی زبان جو ہے اس سے ناغرب نہیں ہے. یہ تو دھوکہ دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ باتیں انہیں نہیں ہے. عربی لغت کے کتابوں کے اندر میں لکھا ہوا ہے یہ چیز. عرب یہ اس معاملے کو یوز کرتے تھے. کوئی حکم کسی دوسرے کی طرف جو بھیجا گیا تھا اس کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ وہی کہتے تھے. ہم نے موسیٰ کی طرح خدا نے اپنے کسی برگزیدہ انسان کے ذریعے سے ایک بات بھیجی. عربی قاعدے کی روح سے اسے آ جائیں گے. کسی ایک ہی کے ذریعے کوئی خبر دوسرے تک پہنچنا شرط اس میں یہ ہے کہ اسے علم ہو جائے کہ یہ کس کی طرف سے آئے. یہ شرط تھی اس میں. عربوں کے یہاں اسے ذریعے تھے کسی ذریعے سے کسی کی طرف کوئی حکم بھیجنا بشرطے کہ اسے علم ہو جائے کس نے بھیجا ہے. یہ وہی کہلاتا تھا. ہم نے موسیٰ کی طرف وہی حواریوں کی طرف اگر تو عیسیٰ علیہ السلام بیچ میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ان کے وہ مصاحب یا حواری یا صحابہ یا مومن ہیں نبی کی موجودگی میں درمیان میں بیٹھے ہوئے ان کی طرف اللہ کی وہی ہو. اگر ان کا یہ مان لیا جائے کہ خدا کی طرف سے براہ راست ان کو بھی جبریل آ کے وہی دیتا تھا تو یہ عجیب وہی تھی کہ ایک نبی بیچ میں بیٹھا ہوا اس سے تو نہیں بتایا جاتا. اور یہ جو اس کے آگے وہ مومن کی جماعت مومن ہے ان کی طرف براہ راست آ کے وہ جبریل کو کیا جاتا ہے کیا بھی نہ دیکھنا ہمیں دسیا ہی نہ بتایا جاتا ہے. یہ سب اس لیے انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ ناواقف ہیں. لکھا کبھی دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا ہزاریوں کی طرف وہی جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں درمیان میں. تو آیا جو معنی عربی لغت کے اندر کوئی حکم جو کسی کی طرف کسی ذریعے سے بھیجا جائے بشرطے کہ اس کو علم ہو جائے کہ فلاں کی طرف سے آیا ہے. عرب اسے وہی سے تعبیر کیا کرتے تو ان کے لغت میں یہ چیزیں موجود ہیں. میرے لغت میں جو میں نے دی ہے میں نے تو مجھے تو وہی جبریل کی ہوئی ہے معاذ. یہ عربی زبان کے جو لغت ہے ان کے اندر سے یہ چیزیں آئی ہوئی. بات میں کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں آؤ ہاں ربوں کا علم نہ ہلے. شہد کی مچھی کی طرف بھی ہم نے ایک وہی کی خصوصیت کے شہد کی مچھی. اس زمانے میں تو شاید یہ بات جو سامنے ہوتا سب ان کی بات تھی شاید وہاں نہ سین میں آئی ہو. آج جو معلوم ہے کہ آج اتنی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں شہد کی مچھی کی زندگی کے اوپر. یہ لوگ ہیں حقیقت میں جن کو آپ ریسرچ اسکالر یا محقق کہہ سکتے ہیں. وقت کر دیتے ہیں اپنی زندگی ایک آئٹم کے اوپر. یہ جو والدانس ہیں ان کے متعلق اتنی موٹی کتابیں اور یہ شہد کی مچھی کے متعلق جو ریسرچ ان کی ہوئی یہ ہے قانون یہ تفکرون. یہ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے متعلق کہ ڈر جاتی ہے تو منہ سجا دیں گے آگے اللہ لگا کر. باقی یہ جو شاید آ گیا شاید ہو کے جڑا ڈا ہوتا ہے لا ہوتا ہے. اب یہ شاید ڈا ہوتا سی ہوں مشین کا بنایا ہوں
ان سے پوچھیے لکھاؤں یہ سب کروں ان کی ریسرچ دیکھیے کہاں تک وہ لے آئے ہیں. یہ اندر جو کچھ کارخانے کے ہوتا ہے چھتے کے اس کو تو چھوڑیے, یہ جو خود چھتا بنتا ہے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ جو ہیں جی اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس چھتے کو. ہاسپٹل خانے جو ہیں اس قسم کے وہ کہتے ہیں کہ باریک ترین جو جیومیٹری کے بنے ہوئے ہیں آلات وغیرہ ان سے بھی اتنے کریکٹ اسپیسیفکیشن کے اعتبار سے نہیں بنتے جس اعتبار سے وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ خانے اس سے ہوتے. باہر سے اندر تک جاتے ہوئے جو ان میں اختلاف پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور خانوں کے اندر عجیب و غریب ریسرچ صرف خالی چھتے پہ ہوئی تھی. پہلے تو یہ الفاظ لے لیجیے پھر آگے میں چلوں کہ ہم نے وہی کی اس کی طرف کہ وہ پہاڑوں میں درختوں میں اور پھر جو مکھیاں پالنے والے جو ہیں وہ ان کے لیے جو بنا دیتے ہیں بیلیں چلا دیتے ہیں درختوں پہ یا کسی اور جگہ کوئی چیز جس کو ہم عام طور پہ کٹیا کہتے ہیں ہم نے وہی کی کہ ان کے اندر گھر بنائے ثم کلی من کل الثمرات. یہ میں ذرا آگے چل کے عرض کرتا ہوں. پھر ہم نے اس کی طرف وہی یہ کی پانی سے اچھا منگا دیجیے جاؤ اور ایک ایک پھول سے رس پیجیے. اندازہ لگائیے آپ بس ہے اگلے فیصلے کی سبولا رکھتے فیصلے سبل سبیل کی جمع راستے. یہ جو راستے تمہیں بتائے گئے ہیں ان راستوں پہ چلے ہمارے قانون کی اطاعت کرتے ہوئے. راستوں پہ چلا جاتا ہے یا تو سفر کی طرح وہ خاص مقصد کے ماتحت خاص قاعدے کے ماتحت سفر کیا جاتا ہے. ایک مقصد لے کے گھر سے نکلنا سیدھا وہاں جانا مقصد حاصل ہے پھر واپس آنا یہ تو سفر ہے. یہ ہے جسے کہا ہے فصل کی سوبلا ردے کے ذلیلا. ایک ایک لفظ دیکھیے آوارگی نہیں ہے اس میں. وہ اگر ذلیلا نہ ہو اطاعت نہ ہو قوانین کی اور اس میں وہ سفر ہو تو وہ آوارگی ہوتی ہے. اور اگر ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کے سفر کیا جائے تو وہ سفر ہوتا ہے مقصد بامقصد اطاعت کرتے ہوئے. ذرا یہ دیکھیے یہ سورت جو قرآن نے سورج جو قرآن نے کہا ہے یہ کیا راستے ہیں جو شاید کی مچھلی طے کرتی. میں مختصر میں کروں گا ان کے متعلق جو ریسرچ ہوئی ہوئی ہے. ایک مکھی صبح سے شام تک اپنے وزن سے اپنے جسم کے وزن سے 500 گنا زیادہ وزنی شہد کا مادہ چوس کے لاتی ہے. اسے ایک چمچی شہد کی بنانے کے لیے 2000 پھولوں میں سے رس چوسنا پڑتا ہے. اسے 1 ٹن وزنی شہد بنانے کے لیے اپنے چھتے سے پھولوں تک جانے کے لیے 37,000 مرتبہ ان راستوں کو طے کرنا پڑتا ہے. اور ان کا ایک فاصلہ جو ان لوگوں نے اس کے متعلق بتایا ہے وہ 50,000 میل کا ہوتا ہے. کرۂ ارض کے گرد 2 دفعہ اگر چکر لگایا جائے تو کتنا بنتا ہے یہ سب. آپ دیکھ رہے ہیں سبل ربے کا ظلم. یہ سبل کیا ہے ان سے پوچھو جنہوں نے ان راستوں سے ان کے پیچھے چل چل کے دیکھا کہ یہ سبل کیا ہے. پتہ نہیں ہے ایک پھول یہاں ہے دوسرا کہاں ہے تیسرا کہاں ہے. تو سبل ہے چل رہی
50,000 میل کے ساتھ. اور پھر یہ کس طرح سے طے ہوتا ہے؟ عزیزان من، اپنے چھتے سے جہاں یہ پھر جاتی ہے سینکڑوں میل کا فاصلہ اس میں ہو جاتا ہے ایک دفعہ جانے میں. اس فضا میں وہ جاتی ہے جہاں کوئی نشان راہ نہیں ہے سر، کہیں مائل اسٹون نہیں لگا ہوا، کہیں ڈائریکٹو نہیں لگے ہوئے، کہیں نشان نہیں دیے ہوئے کسی قسم. کبھی وہ مشرق کی طرف جاتی ہوگی، کبھی مغرب کی طرف، جہاں بھی کہیں ایک پھول کے متعلق کرتے ہیں سائٹ اس کی ہوتی ہوگی جس کے لیے وہ اس پھول کی طرف جاتی ہے. سینکڑوں میل اس فضا کے اندر جہاں کوئی نشان راہ نہیں ہے، اور ہر مچھلی وہاں سے جب بھی ایک وہ کچرا یا کچرے کا کتنا حصہ اس میں سے لیتی ہے وہاں سے فوراً واپس آتی ہے. اسی خطے میں کبھی نہیں بھولتی ہے، آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ مچھلی بھول گئی ہے، کسی دوسرے خطے میں کبھی گئی ہے. نگاہ اس کی وہاں ہوتی، وہی جس کو اسماعیل بن صاحب نے کہہ دیا کہ طرف در وسط گردوں جوانہ، اکیلی تنہا ان فضا کی تہنائیوں کے اندر وہ سینکڑوں میل چلی جاتی ہے، لیکن نگاہ ہوں بشا سے آسمان ہے. یہ ہے جی وہ چیز جسے وہ کہہ رہا ہے قومی متفکر ہوں. انہوں نے تو صرف فزیکل سائڈ جو ہے اسی کے اوپر یہ فکر کیا ہے، بہت فکر کیا ہے. لوگ پوچھے نہیں قومیں متفکرین تو وہ قومیں، یہ سارا ڈاٹا جو میں نے آپ کو دیا ہے یہ میری فکر کا تو جسٹس کا تو چیزیں نہیں ہیں، انہیں لوگوں کی ریسرچ کے نتائج ہیں جنہوں نے یہ کچھ کیا. اور وہ تو اگر وہ کتاب لے کے آپ بیٹھے حیرت میں گم ہو جاتے ہیں اگر جو نظام آتا ہے ان کا ہے. یہ تو ابھی وہ شہد اکٹھا کرنے کی منزل ہے جو آتی ہے. کتنا بامقصد ہے یہ سفر، وہی جو دل کا ہے ہمارے قانون کی اطاعت کرتے ہوئے چلی جائے سینکڑوں میل چلی جائے. جس وقت سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کے تلاش میں وہ نکلی ہوئی ہے، جو حاصل ہوئی سینکڑوں میل کا فاصلہ اسی طرح سے بغیر نشان راہ سے طے کرتی ہوئی اپنے چھتے کے اندر آ گئی. عزیزان من، بات میں سے بات یاد آ جاتی ہے. یہی کہا تھا قرآن نے کہ یہ تمہارے لیے ہم نے قبلہ جو ہے مرکز بنا دیا ہے تمہاری تمام توجہات اور مقاصد زندگی کے ایک مرکزی نشان. کہا جاؤ اس دنیا کے اندر چلے پھرو. عزیزان من، دیکھیے کہ کس طرح سے قرآن نے یہ بات کی. وہ ہے تو نہ تم فضلو وجوہ تم سطرا، کہیں کرے جاؤ زندگی کے سفر کے اندر تمہاری نگاہ اس کی طرف رہنی چاہیے. یہ ہے زندگی کا بنیادی نسل، اجتماعی زندگی کا بنیادی نسل ہے. اجتماعی زندگی کی بہترین مثال شہر کر سکتا ہے ان لوگوں کی. ہم سے بھی تو یہی کہا تھا، وہ یوں نہیں تھا. مدینے میں مملکت قائم کرنے کے بعد بھی جو قرآن نے یہی تو کہا ہے، ہاں قد نیا تقلب وجہ کا کچھ سما ہے. وہ رسول کی مملکت وہاں قائم ہو رہی ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح سے تو ایک قد آرزو اپنے قلب میں لیے ہوئے آسمان کی طرف تک رہا تھا کہ یا اللہ وہ جو چھتا ہے، وہ جو مرکز ہے، اس مرکز کے اوپر بھی تو تربیت ہماری ہونی چاہیے. کتنی آرزویں قلب میں لے لیے کہ آسمان کی طرف تکتا تھا کہ یہ ہو. ہم نے کیا اس چیز کو. وہ مرکز آیا تھا تمہاری تربیت میں، اور اس مرکز کے معنی اب یہ نہیں ہے کہ وہاں جاؤ سال کے بعد اور زمزم کے پانی میں ساری عمر کے گناہ دھو کے واپس آ جائے خریدنے میں مبتلا ہو کے. کہا جہاں کہیں دنیا میں بھی تم ہو، کہا تو نہ تم وہاں تمہاری نگاہ اس کی طرف رہنی چاہیے. قبلہ کہتے اس کو ہم نگاہ کے سامنے رہے، ہر وقت نگاہ کے سامنے رہے، جیسے شہر کی مچھلی کی نگاہ کے سامنے چھٹا رہتا ہے. چلی جا رہی ہے سینکڑوں میل کے ساتھ، بغیر اس پھول کے رس کے لیے ہوئے لوٹتی نہیں.
اب آگے چلیے، وہاں سے رکھ دیتی یہ ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ مکھیاں ہوتی ہیں چھتے کے اندر جو باہر جاتی ہیں پھیلی، سینکڑوں میل کا سفر کیا، وہاں سے جا کے اس میں سے ایک بوند سے کم کا درجہ ہمارے یہاں کیونکہ نہیں ہے اس لیے وہی کہنا پڑتا ہے، ورنہ وہ بوند میں کپڑا ہوتا نہیں ہو تو اس سے بہت کم ہوتا ہے۔ اس نے جب لیا یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ آج تک کوئی ایسا کیس ہمارے سامنے نہیں آیا کہ اس مکھی نے راستے میں اس کپڑے کو خود پی لیا، بھوک سے مر جائے گی، وہ ہو نہیں سکتا کہ اس امانت میں خیانت کرے۔ جبھی تو قرآن نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنی امانت اس خارجی کائنات کے پہاڑوں پہ اور سماج پہ اور عرض پہ رکھ دی، کسی نے اس میں خیانت نہیں کی، محمد الانسان، یہ انسان ہے کم وقت جو اس کے اندر خیانت کرتا ہے، ان انسان ضرور من ضرور شامل بھی ہے، شاہر بھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ کوئی کیس آج تک ایسا نہیں کہ کسی مکھی نے اس امانت میں راستے میں خیانت کی ہے، سارا نہیں تو کچھ ہی اس میں سے تھوڑا سا چوٹ لیا، کتنی بھوک لگی ہوئی ہے، کبھی نہیں آتا ہی۔ کیا تھا نظام میں نے جو عرض کیا تھا، قرآن نے جو بتایا ہے کہ یہ تمام چیزیں سامنے اللہ کی طرف سے دی ہوئی، ہر فرد اپنی اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق صحیح کرے، محنت کرے، محنت کرتا چلا جائے، اپنے محنت کے محاسن کو واقع سے یہ جو قبلہ جسے ہم نے کہا ہے، یہ چھتا جو تمہاری ملت اسلامیہ کا ہے، اس میں آگے اس امانت کو جمع کر دے۔ آگے پتا ہے آپ کا جو کیا نظام ہے ان کا، وہ جو لاتی ہیں وہ لانے کے بعد وہاں جا کے رکھ دیتے ہیں، ڈپازٹ کر دیتے ہیں، اور آپ باہر چپکے سے جا کے بیٹھ جاتے، اندر ایک سربراہ ہوتا ہے جسے کوئی نہیں کہا جاتا۔ نظام ان کا اندر یہ ہے، یہ بچے دینے والی مکھیاں وہ سب سے اندر حفاظت میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے باہر گارجین ہوتے ہیں، گارڈ ہوتا ہے ان کا کام ہے باہر کے خطرے جو ہے اس خطرے کی مدافعت ہوتا ہے۔ ڈنک مارنے والی یہ گارڈ مکھیاں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں سنگینیں دی ہوئی ہوتی ہیں، نہیں وہ نہیں ہوتی ہیں، یہ اس کے باہر ہوتی ہیں، یہ جو یہ سامان نسل و نماد آنے کے لیے جن کا ذمہ دیا ہوا ہوتا ہے، یہ جو ہزاروں سینکڑوں میل کا سفر کرتی ہیں یہ ہوتی ہے۔ یہ اس لانے کے بعد جو کچھ انہیں ملتا ہے یہ لانے کے بعد اس سربراہ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں، وہ وہاں ڈپازٹ کر دیتا ہے۔ اس ڈپازٹ کیے ہوئے میں سے جو بہترین حصہ اس کا ہوتا ہے نسل و نما کے لیے، وہ جو اندر ہوتی ہے جنہوں نے یا بھی بچے نہیں دیے یا بچے دے دیے ہیں تو ان بچوں کے لیے یہ اس میں سے تو وہ سارے کا سارا ان کے حصے میں آ جاتا ہے سر، پھر کچھ وہ ملا جلا اور کچھ جو مم ہوتی ہے وہ گارجین کو دی جاتی ہے، اور یہ جو مم اس میں سے ہوتی ہے یہ ان لیڈر کو دی جاتی ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کا بہترین رس وہاں سے یہ نچوڑ کے چن کے لے آتی ہے اور اس کے حصے میں وہاں سے مم آتی ہے۔ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق اس میں سے ملتا چلا جاتا ہے۔ کوئی مچھلی یہ نہیں کہتی کہ صاحب میں نے جان مار کے محنت کر کے اتنا عمدہ لطیف اور شیریں رس نکال کے لائی ہے، وہ تو یہ دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے اور ہمیں یہ جاتی روٹی مل رہی۔ یہ جو ان کے یہاں تقسیم عمل ہے، عجیب چیز ہے کہ ان مکھیوں کے اندر کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ یہ ڈیلیور کرنے والی مکھیاں جو ہیں وہ اپنی استطاعت لیے ہوئے ہوتی ہیں، گارجین اپنے لیے ہوئے ہوتی ہیں، پیدا کرنے والی الگ لیے ہوئے ہوتی ہیں،
ہمیں سب مچھلیاں ایک جیسی نظر آتی ہیں. کیا کہا تھا قرآن نے؟ برفانہ بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. 33/32. یہ جو مختلف قسم کی آپ ان کے اندر ٹیلنٹس، ایبلٹیز، استطاعت، کیپیسٹیز، صلاحیتیں دیکھ رہے ہو، اس لیے ہے کہ ایک خطے کے لیے مختلف کام ہوتے ہیں، مختلف میں کرنے ہوتے ہیں. یہ اختلاف مدارج اس لیے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ذرا چوز کے لائے وہ راسی اپنا پی جائے کہ گھر میرا حصہ پرائیویٹ پراپرٹی میری ذاتی ملتی ہے. تو اپنے آرام میں بیٹھے ہو چاہتے لگ رہے ہیں جان نام آدمی ہے 37 نیٹ کا اپنا طے کر کے آئی ہوگی، کوئی بیٹھے ہوئے اندر جاؤ. کیا کہہ گیا ہے قرآن؟ رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. یہ اختلاف مدارج جس لیے ہے تقسیم عمل کے لیے، تو یہ مت بہتر ہے. یہ اس لیے اس بنا کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب مجھے اس میں سے جو مانا ہے جو میری ملکیت ہے انہیں نہیں دیا جا سکتا. سوال ہی نہیں. اور اس سارے جتنا بھی ہے اس کے اوپر کنٹرول ایک مرکز ہوتا ہے جس کا کنٹرول ہوتا ہے. سوالے کا جو اللہ کے امت الوسط یکون شہداء علی الناس، تمہیں ہم نے ایک بین الاقوامی قوم بنایا ہے تاکہ تم تمام نئے انسانی کے اعمال کی نگرانی کرو گے. یکون الرسول علیکم شہیدا، اور تمہارے اوپر تمہارا ایک مرکز جو ہے